سہیل وڑیچ نے موجودہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. انہوں نے ایک ایسی خبر دی ہے جس کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا کیونکہ وہ موجودہ وزیر داخلہ کے بہت قریبی دوست ہیں. اب ظاہر ہے کہ دوست کے دوستوں کے بارے میں وہ غلط خبر تو نہیں دیں گے نا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ نظام کے طاقتوروں کے 2 گروپس بن چکے ہیں جن کے درمیان شخصی جنگ شروع ہو چکی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک گروپ کا خیال ہے کہ صدر مملکت آصف زرداری اور شہباز حکومت ریاست کے لیے اعزاز نہیں بلکہ بوجھ ہیں. اچھا، پھر سہیل وڑیچ صاحب لکھتے ہیں کہ اس نظریے کے حامی حلقوں نے صدر زرداری اور شہباز حکومت کی غلطیوں، کوتاہیوں اور ناکامیوں کی ایک باقاعدہ چارٹ شیٹ بنا رکھی ہے، اور کبھی نہ کبھی اس نظریے کے حامیوں کی زبان پر یہ آ بھی جاتا ہے کہ جب تک ریاست سے یہ سیاسی بوجھ اتارا نہیں جاتا اس وقت تک ریاست خوشحالی اور ترقی کا سفر طے نہیں کر سکتی. لیکن اس گروہ کو فیصلہ کن پوزیشن حاصل نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف سب کو ساتھ ملا کر چلنے کی سوچ ہے. پھر اس خبر کو سمیٹتے ہوئے سہیل وڑیچ نے یہ کہا کہ فی الحال اس نظام کے بڑے صاحب مکمل طور پہ اس وقت نیوٹرل ہیں. دونوں نقطہ نظر کی کشمکش ان کے علم میں ہے اور توقع ہے کہ وہ نظام کے چلنے کی حمایت کریں گے، لیکن اگر نظام نے کک سٹارٹ نہ لیا تو پھر نہیں معلوم کہ کیا فیصلہ ہوگا. اب کیا فیصلہ ہوگا تو یہ تو پھر کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ نظام کک سٹارٹ ہو گیا تو موجودہ نظام کھپے، اور اگر نہ ہوا تو پھر سادہ الفاظ میں یہ ٹیک اوور کی دھمکی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ سب ڈرانے کے لیے ہو، لیکن بہرحال ایک سوچ تو ہے جس کے چند نمونے گزرے دنوں میں ہمارے سامنے آئے ہیں. اچھا، کچھ روز پہلے آرمی چیف نے تاجروں سے ملاقات کی جن میں سے ایک لاہور چیمبر کے صدر ابو ذر شاد بھی اس میں شامل تھے. اب ایک ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں اس ملاقات کا احوال بتاتے ہوئے ان کا کہنا یہ تھا کہ صدیوں میں ایسی ملاقات ہوتی ہے. اس ملاقات میں فیلڈ مارشل نے گہرائی سے باتوں کو سمجھا، نوٹ کیا اور ہماری تسلی کروائی. اب ظاہر ہے کہ صدیوں والی ملاقات کا پھر اثر تو ہونا تھا نا، اور وہ اثر ہمیں نظر آیا جب انہی تاجروں سے احسن اقبال کو ملنا پڑا. پھر انہی ابو ذر شاد نے پروفیسر احسن اقبال کو دھو ڈالا، اور احسن اقبال کی ہمت نہیں ہوئی بالکل بھی کہ ابو ذر شاہ کو وہ چپ کروا سکیں. وائرل ویڈیو میں وہ انہیں مافیا اور کیا کچھ نہیں کہہ رہے. اب اللہ کی قدرت ہے، آپ دیکھیں کہ وہی سیم چارٹ شیٹ وہ پڑھ رہے ہیں جو کسی دور میں عمران خان مسلم لیگ نون کے لیے پڑھا کرتے تھے کہ ان کے اپنے 200 ارب ڈالر سے زیادہ باہر پڑے ہیں، اس لیے بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، 40 سال سے ان لوگوں کا تسلط ہے، اقتدار سے یہ چمٹے ہوئے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، پھر اسی دوران سینئر صحافی ندیم ملک نے یہ خبر دی کہ ایک اہم حکومتی شخصیت کے بیٹے نے $100 ملین کرپٹو کرنسی میں ڈبو دیے ہیں، جس پر مفتاح اسماعیل نے بھی یہ کہا کہ ہاں میں نے بھی ایسا سنا تو ہے. اچھا، پھر ایک ٹی وی شو میں وہ شخصیت بھی سامنے آ گئی. اب دنیا ٹی وی کے مطابق وہ اسحاق ڈار کے بیٹے ہیں، لیکن یہ معاملہ کوئی 2-3 سال پرانا ہے اور دبئی کا واقعہ ہے. یہ غالباً یہ وہی وقت ہے جب اسحاق ڈار پاکستان آنے کے لیے خوب پر تول رہے تھے. اب رپورٹ کے مطابق 2-3 سال پہلے علی ڈار نے ایک کرپٹو کا پروجیکٹ لانچ کیا جس کا نام کوئنگ تھا. لوگوں نے اس پروجیکٹ میں پیسے انویسٹ کیے، دبئی سے بھی پروجیکٹ کے لیے فنڈنگ کی گئی، لیکن یہ کوائن ڈمپ کر گیا. پھر پلینٹ نام سے علی ڈار نے ایک اور کرپٹو کوائن متعارف کروایا، وہ بھی ڈمپ کر گیا. بس اس دن کے بعد سے علی ڈار آگے آگے اور انویسٹرز پیچھے پیچھے. اب جب تک والد صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں نا تو یہ خوب مزے کریں. جس دن والد صاحب سیٹ سے نیچے اتر گئے تو پھر پتہ نہیں کہ اس بار کوئی جہاز بھی دستیاب ہوگا یا نہیں. لیکن نام تو چارٹ شیٹ میں آ گیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے کرپٹو اقدامات کو ایسی خبروں سے نقصان پہنچا ہے. اب ملک کو نقصان پہنچا ہے یا نہیں، مگر علی ڈار کے انویسٹرز کو نقصان ضرور پہنچا ہے. ویسے ایک بات سمجھ سے باہر ہے کہ جب ساری دنیا میں کرپٹو پروڈکٹس اوپر جا رہی تھی تو پھر علی ڈار کے کوائن کیوں ڈمپ کر گئے؟ لگتا ہے کہ اس کام میں ان کو واقعی ڈار صاحب کی کوئی آشیرواد حاصل نہیں تھی، ورنہ وہ جن کاموں میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا ڈار صاحب، وہ اوپر ہی جاتے ہیں.